جی میں شیئر کر رہا ہوں آئی ڈی میٹنگ میں. بھیج رہے ہیں. الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم اساتذہ کرام، انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی 255ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، آیت الکرسی کا. ہم نے اس سے پہلے کی کلاسز میں تصور علم اور ذرائع علم پر گفتگو کی تھی قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں. آج کا جو مطالعہ ہے وہ مقاصد علم کے پیش نظر ہے. اس میں انشاءاللہ معرفت رب سے متعلق گفتگو ہوگی. اصل وہ مد نظر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس طرح سے حاصل کی جائے اور قرآن مجید اس سلسلے میں ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے جو بڑی معروف ہے اور ہم میں سے اکثر کو حفظ بھی ہے الحمدللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی ہے. ہم جانتے ہیں اس کو سید الآیا کہا کہ یہ تمام آیاتوں کی سردار ہے اور عظیم آیت بھی اس کو کہا گیا ہے. ابو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے یہ دریافت فرمایا کہ قرآن مجید کی کون سی آیت عظیم ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی کی تلاوت فرمائی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو منذر تم کو علم مبارک ہو. تو مطلب یہ ہے کہ علم کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس صورت کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا جامع تعارف کرایا گیا. چلیے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے مطالعہ قرآن کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے آیات کو قرآنی آیات کے تناظر میں سمجھتے ہیں، مختلف احادیث اور سیرت کے ریفرنسز کے حوالے سے سمجھتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ہم اپنے جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور جو تعلیمی پیشہ ہے اس کے تناظر میں بھی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ دو ڈائریکشن پر ہمارا اپنا مطالعہ ہوتا ہے. ایک تو قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھا جائے، سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سمجھا جائے اور مفسرین کی آراء کے تناظر میں سمجھا جائے، اور دوسرا یہ کہ ہماری جو تعلیمی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کو صحیح طور سے ادا کرنے کے لیے ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں. قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر کا جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس پر بات واضح کی گئی ہے کہ ہم کیسے آیت پر غور و فکر کر سکتے ہیں. ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ آیت کو پہلے ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں اور پھر اس کے ایک ایک حصے کو اپنے سامنے رکھیں اور غور کرتے چلے جائیں. آیت الکرسی کے سلسلے کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو پڑھ لیں. اس کا مختصراً آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خاص بات آیت الکرسی کی تفسیر کے سلسلے میں بیان فرمائی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اس لیے ممتاز ہے دیگر آیتوں سے، سردار اس لیے کہا گیا اس آیت کو کہ اس میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں انہی اصول سے متعلق قرآن مجید کی دیگر آیتیں
बहस करती हैं। तो इस तरह से इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने 7 उसूल बयान फरमाए हैं जो कि आयतुल कुर्सी में पाए जाते हैं। तो आगे चलकर ये बात बताई जाएगी कि आपको तलाश करना है कि कौन सा उसूल किस आयत के हिस्से से आपको मालूम होता है। तो एक तो इरादा है, जो रब का इरादा ज़ाहिर होता है इस आयत के ज़रिए से। उलूहियत मतलब ये कि वही माबूद बरहक है, ये बात मालूम होती है। वहदानियत, हयात, ज़िंदगी का मंबा अल्लाह ताला की ज़ात है, वो ज़िंदगी देता है, उसको ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। इल्म के इल्म का सरचश्मा अल्लाह ताला की ज़ात है, हमने ये पढ़ा। वो मलिक है, बादशाह है, सारी सल्तनत का वो अकेला तन्हा बादशाह है, और उसकी कुदरत हर तरफ दिखाई देती है, फैली हुई है। तो इस तरह से इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम में इसकी वजाहत फरमाई है कि आयतुल कुर्सी से ये 7 उसूल मुस्तंबत किए जा सकते हैं, मालूम किए जा सकते हैं। तो इसके तहत आपका जो काम रहेगा अपने तालीमी सरगर्मियों के तनाजुर में, वो ये कि आप इसका सही फ़हम और शऊर हासिल करने की कोशिश फरमाएं। देखें कुरान मजीद की इस आयत को, और कहाँ पर उलूहियत का जिक्र है, कहाँ पर इरादे का जिक्र है, कहाँ पर वहदानियत का जिक्र है, कहाँ पर इल्म का जिक्र है, वगैरह वगैरह। तो ये 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का जो जिक्र किया गया है वो आप तलाश फरमाएं, और फिर हर एक उसूल के सिलसिले में फ़हम हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इस सिलसिले की जो भी मदद है वो हम देने के लिए तैयार हैं, आप पेशकदमी फरमाएं। और फिर ये कि आप इसके बाद अपना अल्लाह से ताल्लुक़ को एसेस करें। ज़ाहिर बात है, जब आप अल्लाह ताला की आयत पर गौर करते हैं, और ख़ास करके उन आयतों पर जिनमें कि अल्लाह ताला का तारुफ पेश किया गया है, तो नतीजा ये निकलता है कि आप अल्लाह ताला से करीब हो जाते हैं। आप ये देखें कि आप अल्लाह ताला से कितने करीब हैं, और इसके बदले में आपको ये करना होगा कि आप अपने तलबा को भी इस तरफ मुतवज्जो फरमाएं कि उनका भी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत से मजबूत तर हो जाए। अल्लाह से ताल्लुक़ को जांचने के जो मियारात हैं, उनमें एक तो मोहब्बत है और दूसरा खौफ है। तो आप देखें कि आपके तलबा में ये तमाम चीज़ें बेदार हों। आयतुल कुर्सी के सिलसिले में हम ये जानते हैं कि बड़ी अहम तरीन आयत है, इसमें अल्लाह ताला का तारुफ पेश किया गया है, बड़ी ही जामे आयत है। तो हम अपने पेश नज़र इस आयत को रखेंगे, इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर गौर करते चले जाएंगे। तो आप पहले अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि इस आयत के ऐसे कितने हिस्से हो सकते हैं जिन पर कि हम गौर कर सकते हैं, किन किन बातों को अलग से हमको समझना चाहिए। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 उसूल बयान फरमाए हैं। तो 7 उसूल आपको कहाँ नजर आते हैं, आप गौर से देखें। जब तक कि आप आयत को गौर से ना देखें, जब तक कि आयत में आप डूब ना जाएं, आप उसके फहम को हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि महल है, महल को अगर आप बाहर से देखें, दिखाई देता है महल, मालूम होता है कि अच्छा महल है, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं और हर एक चीज़ का जायज़ा लेते हैं, तो मालूम होता है कि महल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, किस तरह से वो बनाई गई हैं, किसने रखा है, और रखने वाले का ज़ौक़ क्या है, किस तरह की दीवारें हैं, किस तरह का रंग किया गया है। बहुत सारी बातें मालूम होती हैं उस वक्त जब कि आप महल के अंदर तशरीफ़ ले जाएं। इसी तरह से जब तक कि आप आयत के अंदर न जाएं, आयत आपको समझ में नहीं आएंगी। बज़ाहिर तो बहुत सी बातें मालूम हो जाती हैं, जब हमने पढ़ा है आयतुल कुर्सी, उसकी फजीलत जानी है, तो बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन और गहराई में जाने के लिए उसके अलग अलग हिस्से हमारे अपने पेश नज़र होने चाहिए। तो पहला हिस्सा ये है, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा, उसके अलावा कोई और माबूद नहीं अल्लाह के अलावा। अल हय्यु अल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ये तीसरा हिस्सा। लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, पांचवा। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, आठवां हिस्सा। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। तो इस तरह से इस आयत के 10 हिस्से करके आप माइन्यूटली इस पर गौर कर सकते हैं कि क्या अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, और जो बातें बयान की जा रही हैं उनको समझने से हम अल्लाह से कितने करीब हो सकते हैं। ये 10 हिस्से हैं।
چلیے مزید ہم یہ کرتے ہیں کہ 10 حصوں میں سے 5 حصوں کو ہم پہلے لیتے ہیں. 5 حصوں میں جو باتیں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر کہا وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اپنے بل پر قائم رہنے والا ہے، ہر نقص سے پاک ہے، زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور مکمل اختیار رکھنے والا ہے. یہ باتیں جو آپ کو معلوم ہو رہی ہیں آیت کے ذریعے سے، اس سے ایک شعور بنتا ہے. ایک ایک حصے کو آپ الگ نکال کے دیکھیں. ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہاں ہے، ہم مانتے ہیں. اپنے بل پر قائم رہنے والا ہم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو وہاں پر فٹ کر کے دیکھیں تو ایک سیکوینس میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے بل پر قائم رہنے والا ہے، یا وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. آیت پہ غور کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے جو ہم اپنے پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لیے وہ معبود برحق ہے. پھر کہا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اپنے بل پر قائم رہنے والا ہے، ہر نقص سے پاک ہے، زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور مکمل اختیار رکھنے والا ہے. اللہ جس کو ہم اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور کہا اس کے بارے میں کہ وہی معبود برحق ہے، تو معبود برحق کے یہ ریفلیکشنز ہیں. جو کوالیفائی کرے گا وہی حقیقی خدا بنے گا، وہی خدا کہلائے گا. یہ نہیں ہے تو کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ دیکھ چاہیے کہ کوئی خدا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے اندر یہ پائے جاتے ہیں. جیسا کہ لوگ مانتے ہیں کہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، نہیں. تو آپ اوپر سے نیچے آئیں، معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو معبود برحق کیوں کہہ رہا ہے، کہ وہ ایک ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ اپنے بل پر قائم رہنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ نیچے سے اوپر جائیں، مکمل اختیار رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے جس کے قبضے میں زمین اور آسمان کی ملکیت ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے سے اپنا تعارف پیش فرمایا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مکمل اختیار کے لیے یہ 4 خوبیاں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو اور باطن. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اول ہے. انت الاول فلیس قبلک شیء، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیری ہی ذات اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی اور نہیں تھا. وہ انت الآخر فلیس بعدک شیء، کہ تیری ہی ذات آخر ہے اور تیرے بعد کوئی اور نہیں رہے گا. کل یوم ہوا فی شان، جیسا کہ کہا گیا کہ وہ ہر وقت مصروف عمل رہتا ہے. پھر آگے کہا کہ اس کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. کل شیء حالک الا وجہہ، مطلب یہ کہ وہ آخر ہے. تو جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، وہی سب کچھ جان سکتا ہے، وہی سب کچھ اختیار رکھ سکتا ہے. اگر آپ کسی مقام کا تصور اپنے ذہن میں لائیں اور دیکھیں کہ وہ مقام پہ جو چیزیں بنی ہیں، آج جو عمارتیں کھڑی ہیں، وہ شخص اچھی طرح سے بتا سکتا ہے جو وہاں پہلے تھا موجود. جو وہاں تھا ہی نہیں بتا نہیں سکے گا کہ جو عمارتیں کھڑی ہیں کس پر کھڑی ہیں. تو حقیقت حال واضح کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی اول رہے، اور وہ اول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جامع تعارف پیش فرمایا، کہا کہ یہی معبود برحق ہے. عبادت کا مستحق صرف اللہ ہو سکتا ہے، یعنی وہ ہو سکتا ہے جو ایسا ہو کہ جس کے جیسا کوئی اور نہ ہو. لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی اور نہیں. ہمیشہ زندہ رہنے والا، اپنے بل پر قائم رہنے والا، ہر نقص سے پاک، زمین اور آسمانوں کا مالک، مکمل اختیار رکھنے والا، یہ اللہ ہے جس کا تعارف یہاں پر پیش کیا گیا ہے. Who deserves to be worshipped، تو یہ کوالٹیز ہیں، کوالیفیکیشنز ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ یہی ذات ہے جو ایک کا تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. آگے یہ کہا الحی القیوم، کہ وہ الحی بھی ہے، القیوم بھی ہے. 2 صفات کا بیک وقت ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بڑی جامع صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر فرمایا ہے ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ہر صفت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن بعض صفات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی. اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جن کو کہا گیا تو ان میں ان کا شمار ہوتا ہے الحی القیوم کا. تو یہاں پر الحی سے مراد ازلی اور ابدی حیات کا مالک، یعنی وہ جس کے پاس حیات موجود ہے، حیات کی ضرورت نہیں ہے اس کو، اور حیات دینے والا ہے، وہ لوگوں کو زندگی دینے والا ہے. اس کو زندگی نہیں چاہیے، اور اس کی زندگی ٹیمپرری نہیں ہے.
وہ ابدی ہے، ایٹرنل لائف اس کی ہے، اس کے سوا سب کی زندگی اسی کی عطا کردہ ہے. جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ ایٹرنل نہیں ہیں، ان کو زندگی دی گئی ہے، اور زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. ظاہر بات ہے جس کے پاس زندگی ہو وہی زندگی دے سکتا ہے، اس کے زندہ رہنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. باقی یہ تمام چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں آپ کو ایگزسٹ نظر آتی ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، کوئی نہ کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے قائم ہے چیزیں. اب یہ انسان ہے، ہوا اگر نہ ملے تو مر جائے گا وہ، پانی نہ ملے تو مر جائے گا وہ. یہ پوری کائنات نظر آتی ہے آپ کو، گریویٹیشنل فورس اگر ہٹ جائے، نکل جائے تو یہ کائنات کا نظام درہم بھرہم ہو جائے گا. تو بہرحال ہر چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، جو نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ الحی ہے، مطلب یہ کہ کوئی ریزن نہیں، وہ ہے بس، وہ ابدی زندگی کا، ابدی حیات کا مالک ہے. الحی سے مراد کیا ہے، اس کے سلسلے میں آپ قرآن مجید کی آیتیں پڑھیں. مختلف آیتیں ہیں یہاں پر جن کا حوالہ دیا گیا ہے، ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری آیتیں ہو سکتی ہیں، آپ ان پر توجہ فرمائیں. القیوم، اپنے بل پر قائم رہنے والا، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو. یعنی جو دلائل قرآن مجید میں دیے گئے ہیں جھوٹے خداؤں کے سلسلے میں، ان میں سے بنیادی دلیل یہی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو محتاج ہیں، وہ محتاج ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، کیا تم انہی چیزوں کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنے خود ہاتھوں سے بناتے ہو. تو القیوم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بل پر قائم ہے، ہی از ایگزسٹنگ آن ہز اون، کسی سہارے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، دوسروں کی حیات اور بقا کا ذریعہ ہے، وہ ساری مخلوقات کی وہ نگرانی کر رہا ہے اور ساری مخلوقات کا انتظام سنبھالے ہوئے. یہ بڑی غیر معمولی باتیں ہیں جو آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ یہ جو کائنات کا نظام نظر آ رہا ہے، تمام مخلوقات آپ کو نظر آتی ہیں، ہر جانور جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، اس کو غذا مل رہی ہے، اس کو ہوا مل رہی ہے، اس کو پانی مل رہا ہے، تو کون دینے والا ہے؟ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ گھر کی جو چونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، اگر ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم کو دے دیتا کہ تم ان کے رزق کا انتظام کرو تو بڑی دشواری پیش آتی. لیکن آپ دیکھ لیجیے ایک چھوٹی سی چونٹی جو چلتی نظر آتی ہے، آپ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا انتظام کیا ہے، تب کہیں جا کر وہ زندہ ہے. تو اپنی مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہے، ان کی نگرانی کر رہا ہے، کب کس کو کیا ضرورت ہے، کیسی ضرورت ہے، کیسے اس کو اپنے کام کرنے چاہیے، تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. چونٹیاں دیکھ لیجیے آپ، برسات سے پہلے وہ اپنے گھروں میں اپنی غذا کا ذخیرہ جما لیتی ہیں. کس نے ان کو یہ الہام کر دیا؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہے، جو اپنی مخلوقات کا لحاظ رکھتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے. اور یہ اگر انسانوں کے بس میں کر دیا جاتا تو ظاہر بات ہے ان کے لیے امپاسبل ہوتا، ناممکن ہوتا. چنانچہ اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں مختلف انداز سے گفتگو کی گئی. وما من دابۃ فی الارض لا تحمل رزقها، جیسا کہ یہ آیت، اس میں کہا کہ زمین میں چلنے والے ایسے کئی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنے پیٹھ پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. تو یہ القیوم ہے، تدبیر کے ساتھ اپنی مخلوق کو قائم رکھنے والا. قومیں ہوں، جاندار ہو، غیر جاندار ہو، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شامل ہیں، ان کو ایک تدبیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے. کب کس کو قائم رہنا ہے، کب کس کو قائم نہیں رہنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے. وہ جو آیت ہم سنتے ہیں نا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض، کہ ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ دوسرے گروہ سے اگر دفع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں، نہ صرف انسانوں کے سلسلے میں، اقوام کے سلسلے میں، جانوروں کے سلسلے میں، بلکہ جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں ان سب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے. یہ تمام باتیں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہیں کہ القیم سے مراد یہ تمام چیزیں ہیں. القیم سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو نہ بدلتی ہے نہ کبھی ختم ہوتی ہے. یہ جو زمین اور آسمان کا نظام آپ دیکھ رہے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، ایک جگہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے آسمانوں کو کہ زمین پر گر نہیں پاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا. تو یہ قیوم ہے جس کا الگ الگ انداز میں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے.
اب الحی القیوم سے گزرتے ہوئے اب آگے بڑھتے ہیں، تو جتنا غور کریں گے، تدبر کریں گے، آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوالات اٹھیں کہ ہمیشہ وہ انتظام کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا، کیا وہ تھکتا نہیں؟ یہ ذہن میں بات آتی ہے، کیونکہ انسان جو سوچتا ہے وہ اپنے حساب سے سوچتا ہے، وہ جس طرح سے تھکتا ہے، وہ جس طرح سے سوچتا ہے، جس طرح سے بیہیو کرتا ہے، خدا کے بارے میں بھی وہ ویسے ہی سوچنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، کرم ہو، تو ظاہر بات ہے وہ آگے بڑھے گا، اس کی فکر میں بالندگی آئے گی، اور کیا کہتے ہیں، ترقی ہوگی، نہیں تو پھر وہ پستی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بات کہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند لگتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نگرانی کر رہا ہے، کل یومن ہوا فی شأن، ہر وقت ہر پل اللہ تعالیٰ مصروف عمل ہے۔ السنہ سے مراد اونگ ہے، نوم سے مراد نیند ہے، مطلب یہ کہ نیند کی پہچان اونگ ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے آپ کو سبحان کہتا ہے تو ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، نیند تو دور کی بات ہے، اونگ تک اس کو نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے ہر طرح کے نقائص سے پاک ہے، سستی، اکتاہٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا جس سے انسان دو چار ہوتا ہے، ان کمزوریوں سے، ان تمام کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ کے ذات پاک ہے۔ اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں، دیکھیں کہ الحی القیوم سے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سے آپ کیا چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا نظام تھامے ہوئے ہے، سنبھالے ہوئے ہے، اس لیے ہے کہ وہ مسلسل ان کی نگرانی کر رہا ہے، ایک پل کے لیے بھی وہ غافل نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے، اس کو مینیج کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ مینیج کریں گے تب کہیں جا کر آپ اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو جو نالج مینجمنٹ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ نالج مینجمنٹ کے لیے آپ کو جو علم ملا ہے اس کو پرزرو کرنا، اس کو اسٹرکچرڈ کرنا، اس کو شیئر کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے علم ضائع ہو جائے گا۔ تو اس کی جو بنیاد بنے گی وہ یہ 2 صفات ہیں، اس پر آپ غور فرمائیں۔ الحی القیوم سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے علم کو آپ آرگنائز کیجئے، دیکھیے آپ نے کیا کچھ علم حاصل کیا ہے، آپ اس کو کتاب میں لائیے، تحریر میں لائیے آپ، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے اوپر آپ عمل کیجئے، اور اس کے مطابق جو کانسیپٹس ہو سکتے ہیں ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نالج مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں، نالج مینجمنٹ کے جو اصول ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور فرمائیں، اور پھر یہ کہ علم کے تصور کو ذہنوں میں تازہ کریں، اور پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے، آرگنائز کرنے کے لیے اور شیئر کرنے کے لیے مستقل توجہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سے ہم یہی بات اپنی ذمہ داری کے تحت ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ پھر اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ وہ ساری دنیا کا، سارے کائنات کا، بلکہ زمین اور آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک ہے۔ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اور اس کی جو ترتیب ہے، جس سیکوینس سے باتیں آتی ہیں ان میں بڑا کی گہرائی ہوتی ہے، اور اس میں درس ہوتا ہے، اس میں فکر کی بہت ساری کیا کہتے ہیں غذائیں ہوتی ہیں کہ اگر ان پر توجہ دی جائے تو غیر معمولی ترقی ممکن ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ آسمانوں و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی ہے زمین میں آسمان میں اللہ تعالیٰ کا ہے، لہ ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ یہاں ماں جو ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں لہو ماں فی السماوات، تو مطلب ماں کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو عقل والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جن کو عقل نہیں دی گئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ عقل رکھنے والے اور عقل نہ رکھنے والے ہیں، عقل جن کے پاس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، جانور بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں، ماں سب کو انکلوڈ کرتا ہے، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، تو سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ اس لیے کہا، امام طبری نے اس کی ایک دلیل دی ہے کہ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کفار جو ہے نا اپنی شرک کی اور اپنی جہالت کی یہ توجیہ کیا کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت نہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عزیز ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو کسی اور کی عبادت کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہت ہی عقلی دلیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس عقل سلیم پر انسان کو پیدا فرمایا ہے اس کے لیے بس اشارہ کافی ہے، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو اس کا کوئی حصہ
خدا کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے. تو یہاں پر اس کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی. اگین وی آر ریٹرننگ ٹو دی ایجوکیشنل پرسپیکٹیوز. ہم اس پہلو سے غور کریں گے کہ جب آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، تو آپ کا جو اللہ سے تعلق ہے وہ گہرا ہوتا چلا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات پر، اللہ تعالیٰ کے کمالات پر، اس کی قدرت پر جتنا آپ غور فرمائیں گے، اللہ سے آپ اتنے ہی قریب ہوں گے. جب آپ قریب ہوں گے تو آپ کے اعمال بتائیں گے کہ آپ اللہ سے کتنے قریب ہیں. اعمال میں سب سے جو اہم ترین عمل ہے جو اللہ کے سے تعلق کو ظاہر کرتا ہے وہ ہے دعا. یعنی دعا جو ہے آپ جو کرتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا توقع رکھتے ہیں، کیا امید رکھتے ہیں، آپ کا اس سے کس طرح کا تعلق ہے. دیکھیں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں ہم سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ ان کے رویے کی مناسبت سے ہوتا ہے. اگر وہ فرمانبردار ہے تو جب چاہیں وہ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اگر وہ نافرمانی کرنے لگے تو ظاہر بات ہے ان کو ڈیمانڈ کرنے میں تکلف ہوگا. تو اٹیچمنٹ یہ بتاتا ہے کہ ہمارا اپنا رویہ کیا ہے، ہم کیسے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جب ہم نے غور کیا کہ وہ اکیلا ہے، معبود برحق ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، اور زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب کا مالک ہے، تو ظاہر بات ہے ہمارے ذہن میں تصور ابھرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہمارا معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے. لہٰذا ہم اس کے قریب ہونے چاہیے، لہٰذا ہم اس سے جو چاہے مانگنا چاہیے. ہم جو مانگیں گے وہ دے گا. جب زمین اور آسمان اس کا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی اور کیسے دے سکتا ہے. وہ الی اللہ ترجع الامور کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تمام کے تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. جب سب اس کا ہے تو کوئی اور کیسے ہمارا اپنا وسیلہ بن سکتا ہے، کوئی اور ہمارا سہارا کیسے بن سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے خاص کر کے جو دعائیں کی جاتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سلسلے میں کیا ظن رکھتے ہیں. جیسے کہ یہ دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اے پروردگار میں تجھ سے دعا کرتا ہوں جو بڑا عظیم ہے. تو اسأل اللہ العظیم، ایسے اللہ سے میں سوال کر رہا ہوں جو بڑا عظیم ہے. رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب ہے. عرش عظیم کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی وسعت پر غور کیا ہے، آسمان کے نظام پر غور کیا ہے، تب کہیں جا کر ہم نے اس کو عرش عظیم سے جوڑ دیا ہے. رب کو عرش عظیم سے جوڑنا ایسے ہی نہیں ہوتا جب تک ریفلیکٹ نہ کیا جائے، جب تک غور اور تدبر نہ کیا جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ ہے، اے بادشاہ، اے مالک، اے پروردگار، تیری ملکیت میں تو ساری کی ساری چیزیں ہیں، ہمارا ایک چھوٹا سا کام ہے، تو شفا عطا فرما. ایک طرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، دوسری طرف ہماری اپنی جو چھوٹا ہمارا جو مقام ہے، ہماری اپنی جو کمتر ہمارا جو مقام ہے اس کو ہم ظاہر کریں. تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سکھائی ہوئی دعائیں، خاص کر کے مصیبت میں، پریشانی میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اور جو اذکار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائے ہیں ان پر آپ غور فرمائیں. یہ آسمان کا اور یہ زمین کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک ظن قائم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، ایک گمان قائم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں. اور جتنا اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہوں گے، اس کے جتنے مطیع و فرمانبردار ہوں گے، اسی مناسبت سے ہم اس کے ساتھ تعلق بھی قائم رکھیں گے اور اپنی منتیں اور حاجتیں بھی پیش کریں گے. پھر اس کے بعد میں یہ کہا منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں گفتگو میں، کلام میں وسعت آتی چلی جا رہی ہے، نئے نئے پہلو کا انکشاف ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ کا تعارف ہوا، پھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کس طرح سے کر سکتا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے علاوہ کون ہے اس کی جانب میں، اس کے جناب میں، اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا شفاعت کا حق عطا فرمائے گا. انبیاء علیہ السلام کو شفاعت کا حق دے گا، شہداء، صالحین، علماء وغیرہ وغیرہ. ہم جانتے ہیں اللہ کے اذن سے ہی یہ لوگ یہ شفاعت کا کام ہوگا، جیسا کہ اس آیت میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا گیا کہ شفاعت کرنے والے سب ختم ہو گئے، اب میں ہوں، اب میری رحمت ہی سے لوگ جہنم کے عذاب سے نجات پائیں گے. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو بادشاہت ہے اس کا ایک بڑی ہی شان سے اعلان فرما رہا ہے کہ ہمارے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کسی کی سفارش ممکن نہیں ہے. اس سلسلے کی آیتیں ہیں، آپ پڑھ لیں.
اب اگلے 5 حصوں پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ. آخر میں کچھ وقت دیا جائے گا آپ کو، آپ سوالات کر سکتے ہیں. بہتر ہوگا کہ آپ کی طرف سے سوالات آئیں. خاص کر کے ہم نے جو 2 پہلو اپنے پیش نظر رکھے ہیں کہ ایک تو کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کے ذریعے سے سمجھیں اور دوسرا تعلیمی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو آپ کی گفتگو سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میں آپ کے سوالات کو ویلکم کرتا ہوں. انشاءاللہ آخر میں سوالات کا وقت رہے گا. یہ آخری کے 5 حصے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اور مزید باتیں ارشاد فرمائی ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی آپ نے جو ابتدا میں چیزیں سمجھی ہیں وہ برحق اگر ہو تو یہ سب چیزیں صادق آتی ہیں. الحی القیوم، جو باتیں بتائی گئی نا ان کے ریفلیکشن سے جو سامنے آ رہے ہیں. جو ہمیشہ انتظام سنبھالنے والا ہے، جو قیوم ہے، وہی یہ بھی کام کر سکتا ہے کہ جانتا ہے بندوں کے سامنے کیا ہے، جانتا ہے بندوں کے پیچھے کیا ہے، جانتا ہے موجود کیا ہے، حال کیا ہے، وہ جانتا ہے مستقبل کیا تھا. تو یہی بات بتائی گئی. ما بین ایدیہم سے مراد دنیا ہے، وما خلفہم سے مراد آخرت ہے. ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ ما بین الید سے مراد یہ کہ وہ جو سامنے ہے انسان کے، یعنی موجود. وما خلفہم سے مراد جو گزر چکا ہے، پاسٹ ہے. جیسا کہ کشاف نے بھی اس کی وضاحت فرمائی، ما کان قبلہم وما کان بعدہم، کہ جو کچھ ان کے پہلے تھا اور جو کچھ ان کے بعد آئے گا اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. یعنی جس نے یہ کہا ہے کہ وہ القیوم ہے، کہ وہ ساری کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، مخلوقات کی نگرانی کر رہا ہے، ظاہر بات اس کے پاس ریکارڈ بھی ہوگا. اور یہی وہ ریکارڈ ہے جو کہ بتایا گیا. وہ جانتا تھا بھی اور جانتا ہے بھی اور جانتا رہے گا. اب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں، تو ایز اے ٹیچر آپ کو طالب علم بننا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جانتا ہے جو موجود ہے، وہ یہ جانتا ہے جو پہلے ہو چکا ہے. ماضی سے بھی واقف ہے، وہ حال سے بھی واقف ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اساتذہ کو اپنی ذمہ داری بہتر طور سے ادا کرنے کے لیے پاسٹ اور پریزنٹ کا ماہر ہونا چاہیے. پاسٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور پریزنٹ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. پاسٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بننا پڑے گا. پریزنٹ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ آف نیچر بننا پڑے گا. تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اساتذہ اسٹوڈنٹ آف نیچر بھی بنیں گے، اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بھی بنیں گے. تو یہ دونوں چیزوں کے سلسلے میں قرآن مجید بڑی تفصیل سے گفتگو کرتا ہے. نیچر کیا ہے، ابھی جو حالات ہیں، موجودہ حالات ہیں، وہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، اور حالات میں تبدیلی کس طرح سے آتی ہے، آب و ہوا میں تبدیلی کس طرح کی آتی ہے، یہ جنگلات کا، یہ سمندر کا، یہ پہاڑوں کا وجود کس لیے ہے. یہ تمام کی تمام باتیں ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں موجود ہیں. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر کو سامنے لاتے ہوئے ہمیں دعوت غور و فکر دے رہا ہے. لہٰذا ہم کو موجود سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے نیچر کا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. قدرتی کرشموں کو جاننے کے لیے، قدرت کی کاریگری کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس نیچر کا اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا. پھر اس طرح سے پاسٹ کا جو معاملہ رہا ہے اس سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. دیکھیں پاسٹ پریزنٹ کو بہتر بناتا ہے. مثال یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم ہے اور اس کا ایک ایگزام سامنے آنے والا ہے، تو آپ اسے یہ کہیں کہ جو پرفارم اس نے پہلے کیا ہے اس کو ایسیس کریں. پیچھے جائے، وہ پیچھے جا کر ایسیس کریں. پیچھے جا کر ایسیس کرنے سے موجود میں بہت بہتری آ سکتی ہے. پاسٹ پر ریفلیکشن پریزنٹ کو بہت اچھا بناتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے پاسٹ کا بہت زیادہ ذکر کیا. سیروا فی الارض، قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ آپ کو دعوت دی گئی کہ غور و فکر کریں. تو غور و فکر میں ایک پہلو یہ بھی بتایا گیا کہ سیروا فی الارض، گھوم پھر کر دیکھو زمین میں. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری دنیا ایک میوزیم کی طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو دعوت دیتا ہے کہ تم جاؤ اور دیکھو کہ دنیا کے کس کونے سے تم کو کیا نصیحت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے. تو پاسٹ کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے انکشافات فرمائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، کہ تم سے پہلے ایسے کئی لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا تم ان میں سے کسی کا کچھ شور سنتے ہو، کچھ آوازیں ان کا سنائی تم کو دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پاسٹ پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں، پاسٹ کا جب جائزہ لیتے ہیں، تو
تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون لوگ تھے, کیسے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا, اور کیوں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت سے دوچار فرمایا وغیرہ وغیرہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پریزنٹ کو بہتر بنانے کی ہم کو سوچتی ہے, اس کے سلسلے میں نئی نئی جہتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اطمینان بھی دلا سکتے ہیں, اپنی ملت کو ایک سہارا بھی دے سکتے ہیں, ملک کے حالات کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں. پاس پر جب ہم توجہ کرتے ہیں, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ خواب کی تعبیر آپ جانتے تھے, خواب کی تعبیر بتائی, اور جب ملک میں خیر پڑنے والا تھا تو آپ نے اس کی تدبیر بیان کر دی کہ ملک جن حالات سے دوچار ہے, جن حالات سے دوچار ہوگا اس کی تدبیر میں بتاتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک طرح کا مینجمنٹ تھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھالا. تو اس سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہم کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے, اگر ہم پاس پر توجہ فرمائیں. اب یہ بھی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالات بگڑتے ہیں تو تھوڑی سی مایوسی ہونے لگتی ہے کہ بھی حالات کیا ہیں. مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتائی, کذالک ما اتى الذین من قبلهم من رسول قالوا الا ساحر او مجنون. کہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آئے انہوں نے یہی کہا کہ پاگل ہیں, کہ مجنون ہیں, کہ ساحر ہیں, جادوگر ہیں. تو پاسٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اس کے ذریعے سے سبق لے سکتے ہو. تو ہسٹوریکل جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں, اور ہسٹری کا جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے, ہسٹری پڑھنے کا جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے وہ یہ کہ پڑھیں ہسٹری, پاسٹ پڑھیں, لیکن اس کے ذریعے سے پریزنٹ کو بہتر بنائیں. پاسٹ میں جو ریپیٹیشن ہوا ہے وہ پریزنٹ میں نہ ہو. بہرحال اس طرح کی اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں جن پر آپ غور فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک اور بات بتائی گئی کہ اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو علم دیا ہے وہ علم مختصر ہے. وما اوتیتم من علم الا قلیلا, کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو جو علم دیا گیا وہ بالکل قلیل ہے. قلیل علم کے یہ حیرت انگیز نتائج ہیں جو ہمارے اپنے سامنے آ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے انسانی عقل کو دیکھ کر, انسانی دریافتوں کو, ایجادوں کو دیکھ کر, اس کے پروگریس کو دیکھ کر, ڈیولپمنٹ کو دیکھ کر, ایڈوانسمنٹ کو دیکھ کر, کہ قلیل علم کے اگر یہ مظاہر ہیں تو وہ ذات جس کے پاس علم کا منبع ہے, وہ خود علم کا سرچشمہ ہے, وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا ہوگا, اس کے اختیارات کیسے کچھ نہیں ہو سکتے. تو یہاں یہ کہا علم سے مراد علم نہیں بلکہ معلومات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معلومات کا احاطہ بھی ممکن نہیں ہے. جو کہا نا کہ سارے کے سارے اگر درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے اور اللہ کی باتیں آپ لکھنے لگیں تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے کم نہیں ہوں گی. تو یہ بہت غیر معمولی بات ہے. ایک جو پین ہوتا ہے, معمولی سا پین, وہ کئی کلومیٹر تک لکھ سکتا ہے, اتنی اس کے اندر سخت ہوتی ہے. پورے قلم بن جائے درخت, پوری سمندر سیاہی بن جائے تو ظاہر بات ہے کیا کیا لکھیں گے آپ, کیسے کیسے لکھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں جو نظر آتے ہیں. یہ صرف قلیل علم کے ذریعے سے انسان سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے. آپ اس کے سلسلے میں اس طرح سے توجہ دے سکتے ہیں کہ انفارمیشن نالج میں کیا فرق ہو سکتا ہے یا فرق ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو تم کو علم دیا بالکل قلیل ہے, مطلب یہ کہ کچھ معلومات دی گئی ہیں انسان کو. علم آدم الاسماء کلھا, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام سکھا دیے ہیں, یعنی انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. جب اس کو پروسیس کرے گا تو وہ نالج بن جائے گا. تو ایز اے ٹیچر آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ انفارمیشن کیا ہے اور نالج کیا ہے. اس تصویر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں نالج کیا ہو سکتا ہے, انفارمیشن کیا ہو سکتا ہے. انفارمیشن یہ ہے پہلا والا, اور نالج یہ ہے. مطلب یہ کہ جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں ان کا پروسیس کریں, اور پروسیس کرنے سے جو چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں وہ اصل میں علم ہوتا ہے. سسٹمیٹک پریزنٹیشن آف فیکٹس اینڈ فگرس. انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی کلاس میں بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ کیا کچھ چیزیں ہیں مختلف مضامین کے پیش نظر. سائنس ہو تو سائنس سے متعلق, میتھس ہو تو میتھس سے متعلق, یا کوئی لینگویج کی بات ہو تو لینگویج سے متعلق فیکٹس اینڈ فگر کو پیش کرتے ہیں. وہ انفارمیشن بچوں تک پہنچ جاتی ہے. نالج سے مراد یہ ہے کہ جو انفارمیشن ملی ہے اس کو پروسیس کیا جائے. پروسیس ایک مقصد کے تحت کیا جائے. دنیا یہاں آ کر رک گئی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ انفارمیشن واقعی انفارمیشن ہے, وہ نالج نہیں ہے, اس کو پروسیس کرنا چاہیے. یہاں آ کر رک گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایک مقصد کے تحت پروسیس کرنا چاہیے.
ورنہ وہ انفارمیشن غلط طرح کا علم بھی ہو سکتا ہے انسان کے لیے جس طرح سے کہا کہ نفع بخش علم کی دعا کرو، دعا کرنا چاہیے نفع بخش علم کی، تو یہ نفع بخش علم نہیں ہو سکتا اگر مقصد سے اس کو جوڑ نہ دیا جائے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں مغرب کی جو سائنس ہے وہ خدا بیزار ہے، مطلب یہ کہ انہوں نے علم کے ساتھ خدا کو نہیں جوڑا، اس پروسیس کے ساتھ خدا کو شامل نہیں کیا، خدا کی مرضی کو، اس کے احکامات کو شامل نہیں کیا. نتیجہ کیا ہوا آپ جانتے ہیں. تو ایز اے ٹیچر آپ کو انفارمیشن بھی دینی ہے اور بچوں کو یہ ہنر سکھانا ہے کہ وہ کیسے اپنی انفارمیشن کو پروسیس کر کے نالج بنا سکتے ہیں وتھ ڈیفینٹ آبجیکٹیوز، مقصد کے تحت. ڈارون کی تھیوری پڑھا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ انفارمیشن اس کو پروسیس کیا کریں گے، بتائیں مقصد بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسان کو پیدا کیا ہے، کیسے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، کیا کیا اس کو قابلیتیں اور صلاحیتیں دی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بچہ خود جان جائے گا کہ حقیقی علم کیا ہو سکتا ہے اور انفارمیشن صحیح ہے کہ غلط ہے. تو یہ کام بہت اہم ترین کام ہے جو آپ کو انجام دینا چاہیے. آبجیکٹیوز میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ دو چیزیں ہیں، معرفت رب اور معرفت سیلف، معرفت خودی. معرفت رب کے سلسلے میں آج ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں، معرفت خودی کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم سورۃ الشمس کا مطالعہ کریں گے آنے والے ہفتے میں. تو یہ آبجیکٹیوز اگر ہوں تو آپ کا انفارمیشن کو پروسیس کرنے کا جو طریقہ ہے وہ صحت مند ہوگا اور جو حاصل ہونے والا علم ہے وہ نفع بخش علم ہوگا. تو ایجوکیشن سے مراد یہ ہے کہ وہ پروسیس جس میں انفارمیشن دی جاتی ہے اور انفارمیشن کو کنورٹ کرنے کا، ٹرانسلیٹ کرنے کا، ٹرانسفارم کرنے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ علم نافع بن سکے. اور مقاصد کی وضاحت تو بہرحال ہوگی. تو ولا یحیطون بشیء من علمہ سے آپ یہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے کی آیت ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. القیوم کا ایک اور طرح سے اظہار ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے. تو کیسے نگرانی کر رہا ہے؟ اس کا ایک یہاں پر طریقہ بتایا گیا کہ ایک کرسی ہے، ایک تھرون ہے، اس کا ایک تھرون ہے، اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے، نگرانی کر رہا ہے، یہ تصور آتا ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بس یہ بات بتائی ہے کہ وہ نگرانی کر رہا ہے، مسلسل نگرانی کر رہا ہے. اس کا ایک پہلو کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے جس کے سلسلے میں حدیثیں ہیں، آپ پڑھ لیں. اس کی سلسلے کی ایک بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ اس حدیث کو اور اس حدیث کو آپ بغور پڑھیں اور اس فگر کو آپ کمپلیٹ کریں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے الکرسی کا جو تصور ہو سکتا ہے وہ بیان فرمایا ہے، زمین اور آسمان کی مثال دے کر یہ بات بتائی ہے. تو یہاں پر سب چیزیں ہیں موجود، بس آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا کیا ہے. انگوٹھی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، انگوٹھی کا ذکر حدیث میں ہے تو اس کا یہاں پر انڈیکیشن ہے. اس کے علاوہ کیا کیا ہے آپ بتائیں گے، یہ آپ کے لیے ایک طرح کا اسائنمنٹ ہے. بعض مفسرین نے کرسی کا جو مراد لیا ہے وہ الگ ہے، جیسا کہ بعض نے کہا اس سے مراد علم ہے. وسیع کرسی السماوات مطلب یہ ہے کہ اس کا علم ہر طرف چھایا ہوا ہے. اس پوری کائنات کو جو کچھ یہاں ایگزسٹ کرتا ہے وہ سب کو اس کا علم گھیرے ہوئے ہے. امام طبری نے کہا کہ کراسیوں سے مراد کاپی ہے، اور اس لیے اس کو کاپی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں علم کو جمع کر دیا جاتا ہے. اسی سے علماء ہے کہ کراسی ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں علم بھی جمع رہتا ہے اور ان پر اعتماد بھی کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں ہیں. وسیع کرسی السماواتی والارض سے مراد آپ ان کو پھر سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. البتہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں. جیسا کہ تصور آتا ہے کہ کرسی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوگا عرش پر اور دیکھ رہا ہوگا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا علم ہر طرف چھایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے نگرانی کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ فہم و ادراک میں آنے والی بات نہیں، لیکن یہ یقین کرنے والی بات ہے، اور یقیناً یقین کرنے والی بات ہے کہ وہ ہماری اپنی نگرانی کر رہا ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے، تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان کو وہ جانتا ہے. یہ اللہ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں.
ولا یعود حفظہما، ان کی نگہبانی، مطلب یہ جو انتظام اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہے تھکا دینے والا کام نہیں ہے. جیسا کہ وہاں کہا کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، یہاں یہ کہا گیا کہ جب وہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نگرانی کر رہا ہے، تو اس کی وضاحت کر دی گئی کہ کسی چیز سے وہ تھکتا نہیں ہے، نہ اسے کوئی چیز بوجھل کر دیتی ہے. یعودہ سے مراد تھکا دینا، بھاری اور بوجھل کر دینے کے ہیں. تو یہ انتظام سنبھالنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے کوئی تھکان اس کو لاحق نہیں ہوتی ہے. وہو العلی العظیم، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی اعلیٰ اور عظیم ہے. مطلب یہ کہ کنکلوژن جو ہوگا اس پورے پروسیس سے جب گزرتے ہیں، وہاں سے آپ نے شروع کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر آپ آتے ہیں اور کہا کہ کوئی چیز اس کو تھکاتی نہیں ہے، پھر بعد میں کنکلوڈ ہو جاتا ہے کہ وہو العلی العظیم، وہی سب سے اعلیٰ اور عظیم ہے. العلی سے مراد اللہ کی ذات مخلوق سے بلند تر ہے. یعنی کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو بنانے والا جو ہوتا ہے، بنانے اپنی تخلیق کردہ چیز سے بڑا ہوتا ہے، تخلیق کردہ چیز اس پر حاوی نہیں ہوتی. یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے بات کہ جب چاہے جس طرح سے چاہے وہ تبدیلی لا سکتا ہے، چینجز لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا علی سے مراد یہ کہ وہ تمام ہی مخلوقات سے بلند تر ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تسبیحات ہمیں سکھائی ہیں، تلقین فرمائی ہیں، ان کا ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر کیا تھا، آسمان کی بلندیوں پر. اس میں العلی الاعلیٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ترین ہے، بلند تر ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر مکمل غلبہ رکھتا ہے. جب وہ بلند تر ہے ہر شے سے اور ہر مخلوق سے وہ بلند تر ہے، تو مطلب یہ کہ وہ پورا ڈومینیشن رکھتا ہے. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، جیسے کہ کہا کہ آنکھیں اس کو نہیں پاتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. یہ اس کا ڈومینیشن ہے. العظیم سے مراد قدر و منزلت، تکریم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے. یہ مادی عظمت کے معنی میں نہیں کہ بھئی بہت بڑے ہیں، کوئی ٹائٹل دیں، کوئی ریوارڈ دیں، کوئی ایوارڈ دیں. انسانوں کے ہاں عظمت کا یہ تصور ہے کہ کچھ ریوارڈ دیا جائے، کوئی ایوارڈ دیا جائے، اور ایوارڈ ہی کی بنیاد پر، اچیومنٹس ہی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ کون کتنا عظیم ہے، کون سی ایوارڈ کا کون ریسیپینٹ ہے، اس کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ کون کتنا عظیم. تو یہ مادی نقطہ نظر ہے عظمت کو جاننے کا، پہچاننے کا. اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں ایسا نہیں، وہ عظیم ہے، بلند تر ہے. آنکھیں اس کو نہیں پاتی، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. وہ خدا ہے جس کا تعارف یہاں پر کرایا جائے، وہ عظیم ہے. عظیم بمانے المعظم کے، یعنی عظمت اس کو زیبا دیتی ہے، جچتا ہے وہ. کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانی کا، کہ جیسے اس کی سلطنت ہے، جیسی اس کی عظیم الشان ذات ہے، اس کی مناسبت سے اس کی تسبیح ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، اس میں کہا کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ کا وعظیم سلطانی کا. تو فرشتے نے جب سنا تو اس کو معلوم نہیں ہوا کہ کس طرح سے اس کا اجر نوٹ کیا جائے. وہ اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے بندے نے یہ تیری عظمت بیان کی، اس طرح سے کلمات ادا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کلمات کو اسی طرح سے اس کے نامہ اعمال میں لکھو، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو اجر دوں گا. تو یہ عظمت اللہ تعالیٰ کو جچتی ہے، وہ اس کا حقدار ہے. العظیم سے مراد یہ ہے. تو آخر میں ہم اس کا خلاصہ دیکھ لیں گے. یہ دو حصوں کا ایک حصہ ہم نے بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کو زیبا دیتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نقائص پاک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا ایسا. جو کچھ زمین اور آسمان میں اللہ کا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، یہ بھی اللہ کے لیے ہے. یہاں بندے شامل ہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو شفاعت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو اپنے بندوں میں تقسیم کر دیا ہے. اگر وہ چاہے گا تو وہ اس کو ایکسرسائز کر پائیں گے. پھر یہ کہا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، پاسٹ پریزنٹ سب کچھ، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. پھر یہ بندوں کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور یہ بھی اللہ کے لیے. اس طرح سے جب آپ آیت الکرسی پر غور کرتے ہیں تو کئی چیزیں سامنے آتی ہیں. مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی
اگر آپ غور فرمائیں تو اور بھی بہت سے ریفلیکشن سامنے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. آپ کے لیے ایک اور اسائنمنٹ ہے کہ آپ آیت الکرسی کے پیش نظر آپ کی شخصیت کے ارتقاء کا کیا پلان بناتے ہیں. یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ جو 9 حصے ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر، اس کے تحت آپ کا ایکشن پلان کیا ہوگا. مطلب یہ کہ اس کے تحت آپ کیا سرگرمی انجام دیں گے، ایسی سرگرمی کہ جس سے آپ کی شخصیت کا ارتقاء ہو. تو یہ بھی ایک اسائنمنٹ ہے. آج کے اس درس میں 2 اسائنمنٹ آپ کو دیے گئے، ایک تو یہ ہے اور ایک تو وہ ہے وسیع کرسی السماوات والارض سے متعلق. یہ اس پک پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ کہاں کیا چیز رکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پیش نظر. عمل کے سلسلے میں 3 باتیں آپ کے لیے ہیں. ایک تو یہ کہ آیت الکرسی کو مختلف اوقات میں پڑھنے کا اہتمام فرمائیں، سوتے سے پہلے اور نمازوں کے بعد وغیرہ. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اس کی عظمت کو ہمیشہ آپ یاد کرتے رہیں اور غور کرتے ہیں. پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ سے دعا کیجیے. آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو تصور ہے آپ کا، اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. جو جتنا زیادہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اچھا گمان ہوگا، حسن ظن ہوگا، جتنی زیادہ اس کی آپ معرفت حاصل کریں گے، دعاؤں میں بھی آپ کی اتنی ہی چاشنی ہوگی، اتنی ہی وسعت ہوگی. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے کیسی کیسی دعائیں فرمائے ہیں. ہم دعائیں ایسے سنتے نہیں ہیں. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ ایسا کر دے کہ تیری محبت مجھے میری اپنی جان سے زیادہ، میرے اہل و عیال کی محبت سے زیادہ اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے زیادہ ہو جائے. یہ دعا ہم نے کہاں سنی ہے بتائیے. اللہم ما رزقتنی مما احب وجعلہ قوۃ لی فیما تحب. اے پروردگار ایسا کر دے کہ جو تو نے میری پسند کی چیزیں دی ہیں اور جن کو تو نے میری قوت بنا دیا ہے، توفیق عنایت فرما کہ اس قوت کو میں تیری راہ میں خرچ کروں. وما زویت عنی مما احب فجعلہ فراغا لی فیما تحب. اور اگر تو نے میری پسند کی چیزیں نہیں دی ہیں، مصروف میں نہیں ہوں، فراغت میں ہوں، توفیق عنایت فرما کہ اس فراغت کو تیری راہ میں خرچ کروں. تو آپ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر غور فرمائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا جس کی بنا پر یہ کام انجام پایا. ہمارا اپنا کیا معاملہ ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قحط پڑتا ہے لیکن ہم نماز استسقاء پڑھتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اٹیچمنٹ کا ہے کس طرح کا ہے. آپ دیکھیں انفرادی اور اجتماعی، یعنی مجبور ہے انسان جانور، لیکن ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں پا رہے کہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا آپ استظہار کریں، استظہار رہے، اس پر آپ توجہ فرمائیں. اور آخری بات یہ ہے اس سلسلے کی کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرمایا کرتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم پر اپنی رحمت کے بارشیں برسا. جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں ہوتے، غم و پریشانی میں ہوتے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں میں غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کچھ وقت بچا ہے، سوالات آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. رحمۃ اللہ. جی میرا نام عقیل ہے، کہاں سے ہیں؟ میں بیدر. اچھا فرمائیے. جی ابھی آپ نے جن دعاؤں کا ذکر کیا جی ہم نے بھی ابھی سنا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ان دعاؤں کو PDF کے تھرو گروپ میں شیئر کریں. جی جی انشاءاللہ. آپ مجھے بھی اسائنمنٹ دے رہے ہیں؟ جی اچھا ماشاءاللہ، یہ 10 کا اثر تو ہونا ہی چاہیے ایسا. جی اور کوئی صاحب؟ انمٹ کر دینا سب کو. جی
سب کو انمیوٹ کر دیا گیا ہے, سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مہتاب ندوی اندرولے. جی فرمائیے. ایک سوال اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو فی الوقت تیاری کرتے ہیں وغیرہ کی, سب سے بہتر کیا رہے گا کہ تفسیر کا مطالعہ کس انداز سے کیا جائے؟ کیونکہ بہت سے افراد جو ہیں ایک ہی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں, جس کی بنیاد پہ بہت سی وہ چیزیں سامنے نہیں آتی ہیں جس طرح کہ آپ کی تفاسیر میں اور آپ کے خلاصے میں آ رہی بات ہے. میں آپ کا سوال پوری طرح سن نہیں سکا, ذرا ڈسٹربنس تھا. بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مطالعہ کس طرح سے کیا جائے قرآن مجید کا, صحیح ہے؟ جی 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 جی. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے فہم و شعور کے لیے قرآن مجید کو مسلسل مستقل پڑھنے کا ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں. جی. قرآن فہمی کا جو دروازہ ہے وہ تلاوت سے کھلتا ہے. تلاوت کے سلسلے میں ہم کو بہت زیادہ پرٹیکولر ہونا چاہیے کہ صبح شام تلاوت کریں, اور خاص کر کے فجر کی نماز سے پہلے, اس کے بعد. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا قرآن مجید میں کہ اس وقت کا جو پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ پہلی بات ہے کہ قرآن مجید کو صحت کے ساتھ پڑھنے کی, تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرمائیں, اور ایک معمول بنا لیں کہ دن میں کچھ نہ کچھ حصہ آپ پڑھیں. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پر غور کریں کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں کیا ان سے میں سمجھ سکتا ہوں, نوٹ کر لیں. یہ انڈیویجول لیول پر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں ہوں وہاں پر مختلف نوجوانوں کو جمع کریں اور صبح یا شام جب بھی موقع ملے قرآن مجید کے اجتماعی مطالعے کا اہتمام فرمائیں. ایسا ہوتا ہے کہ چار ذہن جب مل جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بہت زیادہ مدد فرماتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اصل میں اعجاز ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. جس طرح سے غذا ہوتی ہے, غذا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہماری اپنی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. ہمارا خون, ہمارا جو بھی ہمارا اپنا وجود ہے, اس کی ایک بنیادی وجہ غذا کا استعمال ہوتا ہے. تو رسول اکرم علیہ السلام نے بھی قرآن مجید کو اسی طرح سے فرمایا کہ حاضر قرآن مادوبۃ اللہ, کہ قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اس کے سامنے اور اس کو سمجھتے ہیں تو وہ نظر آپ کی بن جاتی ہے. خالی نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا, یہی ہے کہ جب آپ چلتے پھرتے ہیں تو قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. آسمان کو دیکھتے ہیں, زمین کو دیکھتے ہیں, پہاڑوں کو دیکھتے ہیں, انسانوں کو دیکھتے ہیں, انسانوں کے درمیان کے تعلقات کو دیکھتے ہیں. ان سب کے سلسلے میں قرآن مجید کسی نہ کسی پہلو سے ذکر کرتا ہے, دعوت غور و فکر دیتا ہے. تو قرآن مجید کا مطالعہ اس طرح سے ہو کہ جب ہم اٹھیں تو اس کے ساتھ اٹھیں, اس سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھیں. جس طرح سے ہم دسترخوان سے اٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتے ہیں, مطلب بہت کچھ لے کر, اسی طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. اگر ان تدابیر پر غور کیا جائے تو انشاءاللہ قرآن فہمی میں مدد ملے گی اور دلچسپی پیدا ہوگی. حالات کے سلسلے میں بھی توجہ دے سکتے ہیں, جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا سولوشن قرآن مجید کے حوالے سے کیا مل سکتا ہے. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں شیخ معراج پرلی سے. ہاں جی فرمائیے. شیخ معراج. ہاں جی فرمائیے. پرلی سے. ہاں جی وہ ٹائمنگ جو 7:15 کا جو ہے نا, تو مغرب کی نماز ہونے میں تھوڑا چھوٹ گیا ہمارا 10-15 منٹ. تو کیسے کریں گے بتائیے. ٹائمنگ کا تھوڑا 7:30 سے بہرحال اس پہ کافی کرے گا. ہوئی ہے. کوئی سوال ہے تو بتائیں آپ, جی انشاءاللہ مزید ہم یہ کریں گے. ہاں اتنا تھوڑا ہمارا چھوٹ گیا تھا, تھوڑا نماز ہونے تک کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چھوٹ گیا تھا. عبدالعظیم بات کر رہا ہوں ملیشیا سے. جی فرمائیے. ایک سوال غور و فکر کے تعلق سے, ایک جو نقطہ آپ نے بتایا ہے, مثلاً اللہ تعالیٰ کئی مقامات پر یہ ہم کو تاکید کرتا ہے کہ
उसीरो फिलर्स यानी चलो फिरो और देखो उन लोगों का हाल क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह जी का इनकार किया। जी तो मसलन अगर एक फिजिक्स से दिलचस्पी रखने वाला शख्स है और वो जो है बहरहाल निकलता है और वो कायनात का मुशाहिदा करता है, जी तो अल्लाह ताला जो हमें यहाँ नुक्ता बता रहा है कि देखो उन लोगों का हाल क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह का इनकार किया था। तो एक यानी फिजिक्स का अगर तालिब इल्म है और वो कायनात की तरफ मुशाहिदा कर रहा है, तो हम जिस तरह से अल्लाह ताला हमको जिस तरफ रुजू करने के लिए कह रहा है, तो हम कैसे जो है लिंक एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन दोनों चीजों में, थोड़ा सा आप वजाहत करें। हाँ, देखिए रेस्पेक्टिव ऑफ उसके अपने सब्जेक्ट के अल्लाह ताला ने जो बुनियादी काबिलियतें दी हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाअल लकुम समा वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, अल्लाह की बंदगी करने के लिए ये तीन का इस्तेमाल ज़रूरी है, कान है, आँख है और दिल है। अब सब्जेक्ट है एक अलग चीज़ है, हो सकता है फिजिक्स का हो या कोई और सब्जेक्ट का माहिर हो या उससे तालीम हासिल किया तो उससे हिस्ट्री से क्या ताल्लुक, ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जब हम रहते हैं देखते हैं कि मुख्तलिफ काम हम सीखते हैं, मुख्तलिफ हुनर सीखते हैं, है ना। मैकेनिक हम नहीं होते लेकिन वो काम भी हम जानते हैं। तो दिलचस्पी भी डिपेंड करता है। अगर दिलचस्पी जाहिर हो जाए या दिलचस्पी पैदा हो जाए तो वो अल्लाह ताला की दी हुई काबिलियत खुद ब खुद काम आ जाती है। जैसे कि अल्लाह ने कहा कि जब वो चलता है तो मैं उसके पैर बन जाता हूँ, काम करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आप नेक नियति से आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की समझ बूझ बढ़ा देगा। ये कि हम रिलाई करें अपने नॉलेज पर, अपने सेंस पर, अपने अंडरस्टैंडिंग पर और बोलें कि नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं। इनफिरू खिफाफों और सिफाला जो है कि तुम हल्के हो के बोझल, तो हर दो कंडीशन में निकल के हमको अल्लाह की राह में काम करना है, उसके कायनात पर गौर करना है वगैरह वगैरह। एक और बात इस सिलसिले की ये है कि अल्लाह ताला ने गौर फिक्र के सिलसिले में यूनिफॉर्मिटी बयान नहीं की है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है इसमें, उसमें इख्तलाफ है। इन्नफी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। अल्लाह ताला ने अलग अलग चीजें रखकर गौर फिक्र की दावत दी है। हो सकता है कि किसी पहलू से बात सही हो कि उसका जहन उस तरफ जाता हो, उसके लिए है कायनात पर वो गौर करे, जमीन पर गौर करे, आसमान पे गौर करे, गैलेक्सी पे गौर करे, ये जो आसमान की उसत है उस पर गौर करे, अल्लाह ताला किस तरह से ये आसमान फैला रहा है उसके लिए वो है, वहां पर वो तवज्जो करे। कि जिस तरह से अल्लाह ने कहा कि हमने मुख्तलिफ किस्म के फल पैदा किए, तो फल भी मुख्तलिफ किस्म के इसलिए हैं कि मुझे एक फल पसंद है, आपको एक फल पसंद है। कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकता। बुनियादी चीजें तो दे दी गई हैं कि जिनके जरिए से गौर फिक्र किया जा सकता है, नसीहत हासिल की जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आदमी पढ़ा लिखा हो कि अनपढ़ हो। अनपढ़ के बारे में क्या बोलेंगे? जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, किसी रिमोट एरिया में रहता है। उसूल क्या बताया गया? उसूल ये बताया गया कि अगर आप लॉ जानते हैं तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। लॉ से अगर वाकिफ ना हो तो पनिशमेंट देने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करेंगे, जाहिर बात है कानून है, रेड सिग्नल क्रॉस करेंगे तो फाइन लगेगा। अगर कोई रेड सिग्नल क्रॉस करे और उस पर फाइन डाला जाए तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे फाइन क्यों डाला जा रहा है। तो जब अल्लाह ताला ने कहा कि मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा, तो अल्लाह ताला ने इंतजाम कर रखा है, तब कहीं जाकर हिसाब लेगा ना। तो ये एक्सक्यूज नहीं पेश किया जा सकता कि मैं फलां स्ट्रीम का हूँ, फलां स्ट्रीम का हूँ। वो जहां जाना चाहे जाए, अल्लाह ताला की कुदरत को, उसी हिकमत को पाएगा। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद करता है। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग पहलू हैं। और फिक्र के लिए कोई एक यूनिफॉर्म चीज नहीं बयान की गई, बस आसमान पे गौर करो, ये नहीं कहा सिर्फ जमीन पे गौर करो, ये नहीं कहा कि सिर्फ अगली पिछली कौमों को आप देखो, ऐसा नहीं। अलग अलग डायमेंशन से बातें आई हैं। तो जहाँ जिसका जहन जाता है, जहाँ जिसकी पहुंच है, जाए और गौर करे। जी जज़ाकल्लाह खैर। अच्छी बात है। इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। अगले हफ्ते ये मुताला रहेगा
सूरतुल फातिर का है, शम्स का है और जुमा का है। तो अच्छा मुताला करके आएँ और ग्रुप में भी अपने ख्यालात को शेयर करें, और जो असाइनमेंट दिया गया है उसको ज़रा दिलचस्पी के साथ आप करें, और ग्रुप में थोड़ी सी हरकत हो, हलचल हो, कि आपकी चीज़ें शेयर होती रहें। ख़वातीन के ग्रुप में काफ़ी चीज़ें शेयर हो रही हैं माशाल्लाह, वो काफ़ी चीज़ें डिस्कस करती हैं। आप हज़रात भी तवज्जो फरमाएं कि जो असाइनमेंट दिए गए हैं उन पर आप जिक्र करें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कुरान फहमी में मदद फरमाए, कुरान मजीद पर गौर फ़िक्र करने की सादत नसीब फरमाए, अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।